رضيتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فغضنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا عنك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله. بقدرتك الجبارة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك.
اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب کے اور پوری امت کی تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری فرما اپنے عداوت اعمال میں لگنے کی اور ناراضگی اور اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ آج امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے، پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا، ہر طرف سے پریشان ہیں. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے رحیم امت کے حال پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے کریم کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم کا معاملہ فرما. آپ نے رحم نہ فرمایا، آپ نے کرم کا معاملہ نہ فرمایا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اے اللہ امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، ان کے گھر بار کی، بچوں کی، ان کے کاروبار کی، اے اللہ ان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اے اللہ پوری حفاظت فرما. مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں، پہاڑوں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں، ریگستان میں، جنگلات میں، ہموار زمینوں میں، جہاں کی مسلمان آباد ہیں، اے اللہ سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے حفیظ حفاظت فرما. آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اے اللہ کوئی بات دیگر نہیں کر سکتا. آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا. ایک مسلمان کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے بچے کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے بچے کی حفاظت فرما. اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما، کامل یقین نصیب فرما. اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما. ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین اے اللہ عافیت کے ساتھ کھرچ کے صاف فرما. اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی کی، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ سچی محبت نصیب فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما. ایک سنت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر موقع کی سنت اور ہر جگہ کی اور ہر وقت کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو سنت اعمال ہیں اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اور جو مسنون دعائیں ہیں ہر وقت کی، ہر موقع کی، ہر جگہ کی، اے اللہ جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. پوری امت کو اس پہ آنے کی توفیق عطا فرما. کامل اتباع نصیب فرما. اے اللہ اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما. خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مردوں کو مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مستورات کو اپنے اپنے گھروں میں اول وقت میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما. اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما. نمازیں پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا اور اپنے سے لینے والا بنا. اے اللہ میں ایسا یقین نصیب فرما کہ نماز پڑھ کر آپ کے خزانوں سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. آپ کے لامحدود خزانے ہیں، اپنے بندوں کے لیے آپ نے خزانے بنائے ہیں. اے اللہ میں اپنے خزانوں سے استفادہ کرنے کی، اپنے خزانوں سے لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسی نماز پڑھنے والا ہم کو بنا جیسے صحابہ کرام کی نماز تھی اور جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 100% مسلمانوں میں نماز کو زندہ فرما. 100% نماز کو زندہ فرما. اے اللہ ہر مسلمان 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے والے ہوں، مسجد میں آ کے باجماعت پڑھنے والے ہوں. اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا بھر میں جتنی مساجد ہیں اور جتنے مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور جتنے دعوت تبلیغ کے مراکز اور جتنے تبلیغ کے تھیے اور جتنے دینی مراکز جہاں پر دین کی نگوری آپ کو پسند ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. سب کی حفاظت فرما. دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ان میں کام کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، آنے جانے والوں کو قبول فرما. آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما. اے اللہ ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. جس طرح محنت کرنا آپ کو پسند ہے
اور جس طرح محنت کرنے سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں اس طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علوم قرآنیہ کو، علوم نبویہ کو پورے عالم میں زندہ فرما، علوم قرآنیہ علوم نبویہ کو پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا علم ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں علم کو سیکھنے سے، اے اللہ شرم کرنے سے اور ہچکچانے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، دین کے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان کو اس کی زندگی کے مطابق، اس کی شعبہ زندگی کے متعلق جو دین ہے اس کو سیکھنے والا مسلمان کو بنا، تاجر کو تجارت کا دین، ملازم کو ملازمت کا دین، کاشتکار اور کسان کو کاشتکاری اور کسانی اور زمینداری کا دین اے اللہ ان کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علوم میں اضافہ فرما، ہمارے دینی علوم سیکھنے کے لیے ہمارے حافظوں کو قوی فرما، ہمارے ذہنوں کو تیز فرما، ہمارے سینوں کو اس کے لیے کشادہ فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو اس کے لیے کشادہ فرما۔ اے اللہ اپنے ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اپنا دھیان نصیب فرما، ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ آج دنیا کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، گھنٹوں اس میں ضائع کر دیتے ہیں، اس میں ہم کو مزہ آتا ہے اور آپ کا پاک نام لینے میں اللہ مزہ نہیں آتا، آپ کا ذکر کرنے میں ہمیں لذت نہیں آتی۔ اے اللہ اپنے پاک نام کی لذت نصیب فرما، اپنے پاک نام لینے کی لذت نصیب فرما، اپنے پاک نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اہتمام سے صبح شام کی 3 تسبیحات قرآن پاک کی تلاوت کو اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر موقع کی اور ہر وقت کی جو مصنون دعائیں ہیں اے اللہ ان کا اہتمام کرنے کی بھی ہم سب کو پوری امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں جوڑ محبت اتفاق نصیب فرما، کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما۔ اے اللہ آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے۔ اے اللہ کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی بگڑی بنا دیجیے، مسلمانوں کی بگڑی کو بنا دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ رحم فرما، کرم فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اس وقت ہم امت کے لیے مانگ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یہ ہزاروں لاکھ کے قریب اس سے بھی زیادہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سفید ریش بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، ان میں اللہ بیمار بھی ہوں گے۔ اے اللہ ان سب کے ہاتھ پھیلانے کو قدرت، اے اللہ ان سب کے ہاتھ پھیلانے کو قدرت، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے اللہ آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما، آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ کسی مسلمان کو اس کی دعا رکھنے سے محروم نہ فرما، ہر مسلمان کو اس کے لیے قبول فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آج مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں۔ اے اللہ مارنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اے اللہ امت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو۔ اے اللہ آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امت کی حفاظت بھی فرما اور امت کو ہدایت بھی نصیب فرما، اور ہدایت والی میت پر پوری امت کو آنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو ہدایت والی میت پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ایک مسلمان کو، مسلمانوں کے بچے کو اے اللہ پورے دین پر چلنے والا بنا، ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیب کی خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب کی خزانوں سے پورا فرما، آپ ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، موت تک ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ موت تک
پورے دین پر چلنے کی اور دین کی نیت کو کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی کو بھی اس مبارک محنت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے بگڑ گئی ہے اے اللہ بگڑیوں کو سدھارنے والے آپ ہیں، ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے۔ میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی اے اللہ ان کی ناچاقیوں کو دور فرما کر آپس میں محبت مودت نصیب فرما اور دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اپنے بچے بچیوں کی وجہ سے اے اللہ رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کے جوڑ کے اے اللہ دین کے رشتے ملا دیجیے اور ان کی ضرورت کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے ریگستانوں میں صحراؤں میں اور جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما، اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما، اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما۔ اے اللہ کسی کو بھی اے اللہ محروم نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ بارش کو روک لیتے ہیں، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرما۔ اے اللہ جتنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہمارے بزرگوں اساتذہ مشائخ میں سے اور پوری امت میں سے اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو پوری صحت نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ بیماری بھی آپ کے حکم سے آتی ہے، صحت بھی آپ عطا فرماتے ہیں، اے اللہ بیماری کو دور فرما کر عافیت نصیب فرما، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس کی جو ضرورت و حاجت ہے اپنے کرم سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ جتنے بھائی یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں جو حاجت ہے امنگیں اور ان کے دلوں میں جو خیالات جو جائز خیالات ہیں اے اللہ ان کو پورا فرما، اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ دکھلاوا اور سمعہ اور شہرت ہر باطل جذبے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ دعوت والے کام کو پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ دعوت والے کام کو پورے عالم میں زندہ فرما، صحیح نیت کے ساتھ اپنی رضا پسند کے مطابق پوری امت کو اس پہ کھڑا فرما۔ جس طرح اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کو قبول فرمایا، ان سے کام دیا، اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ان سے بہت زیادہ کمزور ہیں اور بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، اے اللہ ہم کمزور سے بھی کام لے لیجیے، اے اللہ ہم ضعفاء سے بھی کام لے لیجیے، اے اللہ ہم ضعفاء سے بھی کام لے لیجیے، ہم کمزور سے بھی کام لے لیجیے، ہم کو بھی اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ پورے دین کو پوری دنیا میں آنے کا ہم سب کو اور پوری امت کو ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں آنے والوں کو قبول فرما، جو شروع سے آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، اے اللہ جو نہ آ سکے، آنا چاہتے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، اور جو ویسے ہی کسی وجہ سے نہ آ سکے، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا وہ ہے، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع میں جن نے جس قسم کی محنت کی اور خدمت کی، اور اللہ جنہوں نے خدمت کی، اللہ نے خدمت کرنے والوں کو بھی قبول فرما، جسمانی خدمت کی، مالی خدمت کی، ہر اعتبار جس اعتبار سے بھی خدمت کی، جنہوں نے زمین دی اور جنہوں نے اپنے گھر پیش کیے، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے زمین دی ان کو بھی قبول فرما اور ان کو بھی دین کا اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ان کی دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، ہم سب کی اولاد کو نیک صالح بنا، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے، دین کی محنت کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، آپ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کو اپنی رضا پسند کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی بھی اپنے راستے میں نکلتے ہوئے حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، اور ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی، ان کے گھر والوں کی، اور ان کے گھر بار کی اور ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، علم کی حفاظت فرما، اور ان کو خوب اپنے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی جماعتیں آپ کے راستے میں اب نکل رہی ہیں یا پہلے نکل چکی ہیں، اور ملک کے اندر، ملک سے باہر ہمارے ملک کی جماعتیں، دوسرے ملکوں کی جماعتیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کو قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کی حفاظت فرما، اور ان سب کو اپنی رضا پسند کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ان سب کو اپنی رضا پسند کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان سب کے نکلنے کو قبول فرما، اور جو بھائی اپنی وقت نہیں نکل رہے اے اللہ ان کو بھی جلد از جلد نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بھائیوں نے عزم کیے، ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، جو مانگا ہے اس کو بھی قبول فرما، اور جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ہمارے اعزاء و اقارب میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، اور پوری امت کے تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہمارا بھی آخری حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کے میدان کی سختی سے محفوظ فرما، اور جنت الفردوس ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرما، جنت الفردوس ہم سب کو اور پوری امت کو نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔